ہماری خواہش یہی ہے کہ جھوٹ نہ ہو، تضاد نہ ہو. یہ دکھا دیں آپ کو تو پھر آپ مان جائیں گے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نبی؟ جی دکھا دیں. اگر انہوں نے لکھا ہو کہ شام والا میرا قول غلط ہے، وہ منسوخ ہے. آپ مان جائیں گے؟ اچھا پھر آپ مان جائیں گے؟ ہاں مان جاؤں گا. پکی بات ہے. یہ دکھا دیں کہ شام والا قول میرا غلط ہے، وہ منسوخ ہے. ہاں اب الفاظ بھی آپ کے اپنے الفاظ نہ بولیں. نہیں الفاظ پھر میں یہی کہہ رہا ہوں نا جو ان معانی پر دلالت کریں. الفاظ بھی آپ ہی کے ہونے چاہیے. نہیں الفاظ میرے نہیں، ان معانی پر دلالت کریں، یہ مطلب ہو. ان معانی پر دلالت. کتنی اچھی بات کی. دیکھیں مولانا صاحب آج آپ کافی ریزنیبل بنے ہوئے ہیں آج ماشاءاللہ. جی بتائیں نا، تو آپ بتائیں. ہاں بالکل جناب، یہ ہمارے ذمہ رہا کہ یہ معانی ذمہ کہاں رہا. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو دکھائیں گے اور یہ معانی نکلیں گے. جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کشمیر خانیار والی ساری بات کی تو پہلی منسوخ ہو گئی. اچھا مولانا صاحب ایک آپ کا ادھار ابھی ختم کر دیتا ہوں. 7 بچن کتاب نکالے، روحانی خزائن جلد 10 لکھیں. روحانی خزائن جلد 10 7 بچن کتاب کا نام ہے. صفحہ ہے 307. اچھا اس کے یہ پلیز اس پر بتائیں کیا لکھا ہے. اچھا جی، اس 307 صفحہ ہے. 7 بچن کتاب کا نام ہے روحانی خزائن ہے جلد 10. اس کا ہے حاشیہ نیچے حاشیے پہ لکھا ہوا ہے. کیا صفحہ بتایا کتاب کا؟ 307. اچھا پڑھیں. اچھا جی، یہ بڑا آج اچھا ہو گیا. اللہ میاں نے کام بڑا اچھا کر دیا. آپ کی آج بیعت ہو جائے گی انشاءاللہ. 307 پہ لکھا ہے، ہاں ہم نے کسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت مسیح کی بلاد شام میں قبر ہے، مگر اب صحیح تحقیق ہمیں اس بات کے لکھنے کے لیے مجبور کرتی ہے کہ واقعی قبر وہی ہے جو کشمیر میں ہے، اور ملک شام کی قبر زندہ درگور کا نمونہ تھا جس سے وہ نکل آئے. نہیں مولانا صاحب، ابھی ساری پبلک نے سن لیا ہے. آپ نے کہا کہاں مرزا صاحب نے منسوخ کیا. یہ منسوخ ہو گیا. یہ آپ دیکھ لیں. میں عالم نہیں ہوں، میں جاہل سا بندہ ہوں، آپ عالم ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام تھا جو تیری توہین کا ارادہ بھی کرتا ہے میں اس کی توہین کر دوں گا. مولانا صاحب خدا کے لیے غور کریں. آپ ایک سچے مسیح پر الزام لگا رہے ہیں. میں بالکل یہ بات جو آپ نے پیش کی ہے، میں کہ ٹھیک ہے یہ اگر ہے تو اسی طرح ہے. اس میں کوئی مجھے وہ آپ کی طرح حق ماننے میں کوئی شرم نہیں ہوتی. مجھے وہ آپ کی طرح حق ماننے میں کوئی شرم نہیں ہوتی. مجھے وہ آپ کی طرح حق ماننے میں کوئی شرم نہیں ہوتی. اگر انہوں نے لکھا ہے تو ٹھیک ہوگا، آگے بات کریں. نہیں ٹھہریں اب دیکھیں آگے بات بھی کر لیتے ہیں. کتنا آگے جانا ہے. جو صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، ایک نشان کافی ہے اگر دل میں ہو خوف کردگار. ایک نشان نہیں، ایک جھوٹ کافی ہے. جھوٹے کے لیے ایک جھوٹ. صداقت 1 سے 1000 بندہ جھوٹ بولے 1 سچ بولے تو وہ نہیں مانا جا سکتا. لیکن 1000 سچ بولے 1 جھوٹ بول دے تو اس کا انکار ہو جاتا ہے. مولانا صاحب یقین کریں آپ میری بات کا، میں سچی ہمدردی رکھ کے آپ کو کال کرتا ہوں. بحث کرنا مقصد نہیں. آپ نے ابھی کہا تھا اگر معانی بھی نکل آئے کہ یہ بلاد شام والی میں کہہ رہا ہوں نا، اس سوال کا جواب ہو گیا، آگے بات کریں. پلیز بولیں مت. آپ نے ابھی اپنے ہونٹوں سے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اشارتاً بھی بات نکل آئی، معنی بھی نکل آئے تو میں نبی مان جاؤں گا. مولانا صاحب اب پیچھے کیا رہ گیا؟ آپ یقین کریں کچھ نہیں رہ گیا. خدا نے آج آپ کو دکھا دیا ہے. آپ کے اپنے الفاظ سے، کم از کم خدا کے لیے اپنے الفاظ سے تو نہ پھریں. اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کوئی خدا کو تو نہیں زمین پہ نیچے لا سکتے. مشہود بٹ صاحب باتیں زیادہ نہ بنائیں. ابھی تضادات 9 باقی ہیں. اتنی خوشی نہ منائیں. میں نے کہا ابھی مرزا صاحب آپ کو گلے سے پکڑ کے پھر رنگ میں لائیں گے. میں نے نہیں خوشی منائی خدا کی قسم. آپ جو اتنے جملہ بازی کر رہے ہیں. میں نہیں کر رہا، آپ کے اپنے الفاظ سے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ سوال میں اس کو دیکھوں. آپ نے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 307 بتایا تھا. جی صفحہ نمبر 307 7 بچن روحانی خزائن جلد نمبر 10. آپ نے عرض کیا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا تھا، عرض میں نے کیا تھا کہ مجھے معنی بھی کہیں سے نکل آئے تو میں مرزا صاحب کو. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال ہو گیا، آگے بات کریں. میری ایک بھی احترام سے بات سنیں. یہ مذہب کا معاملہ ہے، کوئی ایسی دنیاوی چیز نہیں. آج آپ پروگرام ختم کریں.
گھر جائیں ٹھنڈے دل سے، اچھا، بے شک ریمائنڈ کر کے غور ماشاءاللہ، وہ آج کہتے ہیں ہجڑوں کے گھر میں بھی ایک بیٹا پیدا ہو گیا ہے. آپ اس سے بھی سخت الفاظ بول لیں لیکن میرے دل میں آپ کی ہمدردی ہے. خدا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک لفظ اگر آپ نے کہیں کوئی ڈھونڈ لیا ہے تو اتنی خوشیاں. میں کہہ رہا ہوں ابھی 9 سوال باقی ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کی اپنی ہی الفاظ سے، اپنے الفاظ سے تو نہ پھریں. ہم نے بھی تو دیکھنا ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ کتنا دیانتدار ہے. آپ یقین، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس سوال کا جو آپ نے جو بتایا ہے میں اس کو مانتا ہوں، لیکن آگے آپ میں جرأت نہیں ہے چلنے کی. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں آگے کدھر جائیں. یہ جو بات آج ہو گئی ہے اس پہ غور کریں. میں نے شعر بھی پڑھا، آپ دل کو کثرت اعزاز کی حاجت نہیں. اس واقعے پہ غور کریں. ابھی آپ نے کہا تھا میں نبی مان لوں، اور میں نے کب کہا ہے میں نبی مان لوں گا؟ جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا چلیں، ابھی آپ نے جو الفاظ بولے تھے دوبارہ میں نے کہا ریکارڈڈ پروگرام دیکھ لیں. آپ نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو آپ نے بولا ہے وہ بول دیں. چلیں، کیا بولا تھا آپ نے؟ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ آپ سنیں، میری بات سنیں. میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کوئی ناسخ قول بتا دیں تو اس سوال کا جواب ہو جائے گا، پھر آگے بات کریں گے. ہماری خواہش یہی ہے کہ جھوٹ نہ ہو، تضاد نہ ہو. یہ دکھا دیں آپ کو تو پھر آپ مان جائیں گے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نبی. جی دکھا دیں. اگر انہوں نے لکھا ہو کہ شام والا میرا قول غلط ہے، وہ منسوخ ہے. آپ مان جائیں گے. اچھا پھر آپ مان جائیں گے. ہاں مان جاؤں گا. اچھا پھر آپ مان جائیں گے. ہاں مان جاؤں گا. اچھا پھر آپ مان جائیں گے. ہاں مان جاؤں گا. دیکھیں میری بات، جو میرے ذہن میں بات رہ گئی ہے دوبارہ ریکارڈنگ ہے، سن لیں گے. میں نے آپ کو یہ کہا تھا اگر میں یہ والا پیش کر دوں تو آپ مرزا صاحب کو نبی مان لیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میرے الفاظ یہی تھے مولانا صاحب، آپ نے اقرار کیا. سن رہے ہیں، ریکارڈ ہو گیا پروگرام، میں دوبارہ چیک کر لوں گا. اچھا آگے بات کریں. آپ دیکھیں اب آگے کدھر جاؤں، پہلے اس کو تو پھر وہی بات آگے. ایک نشان نہیں، ایک جھوٹ کافی ہے جھوٹے کے لیے. ایک جھوٹ، صداقت، ایک سے 1000 بندہ جھوٹ بولے ایک سچ بولے تو وہ نہیں مانا جا سکتا، لیکن 1000 سچ بولے ایک جھوٹ بول دے تو اس کا انکار ہو جاتا ہے.